السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پہ، رسول پہ ایمان لائے، پھر اس کے بعد ان میں سے ایک فریق پھر جاتا ہے، یہ لوگ ایمان والے ہی نہیں ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں سورہ نور آیت نمبر 47 اللہ فرما رہے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پہ، رسول پہ، کلمہ پڑھ لیے۔ اللہ فرما رہے ہیں ان میں سے بعد میں ایک فریق، کچھ لوگ پھر جاتے ہیں، یہ لوگ ایمان والے ہی نہیں ہیں۔ کلمہ پڑھنے والے کو اللہ فرما رہے ہیں، جو لوگ کلمہ پڑھتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، صرف کلمہ پڑھنا ہی کافی نہیں ہے، عمل ضروری ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں نا کہ لوگ ایمان والے ہی نہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں لیکن بعد میں پلٹ جاتے، عمل نہیں کرتے، اللہ اور رسول کے خلاف، اللہ کے خلاف، اللہ کے حکم کے خلاف عمل کرتے، تو یہ ایمان والے ہی نہیں ہے۔ سورہ نور میں دیکھو آپ کھول کے، تو آپ لوگ کو تو ایسا سمجھا دیا گیا عالم مفتی مدرسے نے کہ بھائی جو کلمہ پڑھا وہ بس جنتی ہے، سمجھا آپ؟ سب گمراہی باتیں، قرآن کے خلاف باتیں، سمجھا؟ اللہ فرما رہے نا کلمہ پڑھنے والے کو ہی اللہ فرما رہے ہیں، لوگ ایمان والے ہی نہیں، صرف کلمہ پڑھ رہے ہیں، ہم اللہ پہ، رسول پہ ایمان لائے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ پڑھ لینے سے کچھ ہونے والا نہیں، سمجھا آپ؟ عمل ضروری ہے، کلمہ پڑھے تو پھر اس پہ عمل کرنا ضروری ہے جو اللہ نے حکم دیا، سمجھا آپ؟ سوچیے، یہی بات اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بھی فرمائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم اللہ پہ اور روز آخرت پہ ایمان لائے، سمجھا آپ؟ ایمان رکھتے ہیں آخرت پہ، اللہ پہ اور آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، اللہ فرما رہے یہ لوگ ایمان والے ہی نہیں ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 8 سب کی بار بار کیوں فرما رہے ہیں؟ ایمان خالی کلمہ پڑھنے والے کو ہی فرما رہا ہے اللہ، جو لوگ کلمہ پڑھتے ہیں نا، خالی ہم اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، کلمہ پڑھ لیے، تو اللہ بول رہے ہیں یہ لوگ ایمان والے نہیں، کیوں کہ جھوٹے، عمل نہیں کرتے نا، اللہ کے خلاف عمل کرتے، نبی کے طریقے کے خلاف عمل کرتے، اور بولے ہم مانتے اللہ کو، رسول کو، سب جھوٹے اللہ بول رہے ہیں، سمجھا؟ تو آپ لوگ جھوٹی حدیث مان رہے، گڑی ہوئی حدیث جو کلمہ پڑھو جنت میں، سب گمراہی بات ہے۔ سارے لوگ تو کلمہ پڑھے ہوئے، درگاہ مزار پہ جا رہا ہے، کفر شرک کر رہا ہے، سمجھا آپ؟ کلمہ پڑھا ہی ہے نا، آپ ہی تو بریلی اہل حدیث تو بول رہے ہیں کہ نہیں یہ شرک کر رہے ہیں کلمہ پڑھ کے، سمجھا آپ؟ جہنمی ہے لوگ، وہی اللہ فرما رہے ہیں، سمجھا آپ؟ کہ کلمہ پڑھنے کے بعد یہ لوگ پھر جاتے ہیں، عمل نہیں کرتے ہیں، کلمے کے خلاف جو اللہ نے حکم دیا قرآن میں، پورے قرآن میں جو اللہ نے حکم دیا اس کے خلاف عمل کرتے، تو یہ ایمان والے بھی۔ پورے قرآن میں اللہ بار بار الگ الگ جگہ بتا رہا ہے، دیکھو آپ سورہ عنکبوت میں بھی آیت نمبر 2 میں، 2 اور 3 دونوں دیکھو عنکبوت، یہ لوگ کہتے ہیں ہم اللہ پہ اور آخرت پہ ایمان لائے، اللہ فرما رہا ہے ہم ضرور ان کو دیکھیں گے، آزمائیں گے ان کو کہ سچے ہیں کہ جھوٹے ہیں۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 2 اور 3، ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا، اب ان کو بھی آزمائیں گے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں ہم اللہ پہ ایمان لائے، کلمہ پڑھ لیے، تو اللہ فرمایا ہم دیکھیں گے سچے کے جھوٹے، کیسے دیکھیں گے؟ کہ عمل کرتے کہ نہیں میرے حکم پہ، سمجھا آپ؟ میں نے جو حکم دیا ہے قرآن میں اس پہ عمل کرتے کہ نہیں؟ یہ شرک ہے، یہ حرام ہے، مجھ کو پکارو، اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو، جو لوگ مر گئے، انتقال کر گئے، پیغمبر، صحابی، ولی، ان کو مت پکارو، صرف مجھ کو پکارو، وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ سورہ مومن، سورہ کا 2 نام ہے، غافر بھی کوئی لکھتا ہے انڈیکس میں، سورہ مومن آیت نمبر 60 مجھ کو پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، ہے نا؟ تو جو لوگ مجھ کو نہیں پکارتے، تکبر، بڑائی، گھمنڈ، نہیں سنتا، وسیلے سے سنتا ہے، ہم گناہ گار ہیں ہماری نہیں سنتا، ایسا بولتے ہیں، نہیں پکارتے اللہ کو ڈائریکٹ، تو اللہ بول رہا ہے یہ لوگ جہنم میں جائیں گے، سمجھے آپ؟ تو اللہ کے حکم پہ عمل کرنا ضروری ہے، سمجھا؟ خالی ایمان لانا کافی نہیں ہے، قرآن میں سب باتیں اللہ نے بتا دی ہے، تاکہ آخرت میں پھر یہ نہیں بولے کہ نہیں اللہ ہم کو پتہ نہیں تھا، تو اللہ فرمائے گا میری کتاب تیرے پاس آئی تھی قرآن، تو بولے گا ہاں آئی تھی، تو پھر کیوں نہیں پڑھا سمجھ کے اپنی زبان میں؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو تم سوچ رہے ہو، دل و دماغ میں جو دل میں رکھے ہو بات، کیا بولنے والے ہو تم، آنے والے انسان کیا بولنے والے ہیں، ان کے دلوں میں کیا ہے راز، دل کے اندر کیا چھپا ہے، منہ پہ کیا نکل رہا ہے، سب کا جواب قرآن میں ہے، سب باتوں کا جواب قرآن میں اللہ نے دے دیا ہے،
جو دل میں تم رکھے ہو وہ بھی اللہ جانتا ہے. پوری دنیا کے انسانوں کے دلوں میں کیا کیا چل رہا ہے, دل میں کیا وہ لوگ رکھتے ہیں, منہ پہ کیا نکالتے ہیں زبان پہ, اور دل میں کچھ اور ہے. تو اللہ دلوں کی باتوں کو تک جانتا ہے. سمجھا آپ؟ علیم بذات الصدور. سمجھا آپ؟ دلوں کے حال کو بھی جانتا ہے. وَحُصِّلَ مَا فِی الصُّدُورِ. سمجھا آپ؟ دلوں کے حال کو تک اللہ جانتا ہے. سوچیے آپ یہ سب باتیں. تو قیامت تک کے کیا ہونے والا ہے وہ بھی اللہ نے قرآن میں بتا دیا ہے. کہ ایسے لوگ رہیں گے دنیا میں جو کہیں گے ہم ایمان لائے اللہ رسول پہ, کلمہ پڑھ لیے. تو اللہ فرما رہے ہیں یہ لوگ ایمان والے نہیں. سمجھا آپ؟ ایمان لائے تو اللہ کے حکم پہ عمل کرنا. آمنوا وعملوا الصالحات الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. سمجھا آپ؟ تو یہی لوگ کو اجر عظیم ہے جو وعملوا الصالحات نیک عمل کرتے. ایمان لانے کے بعد کیا شرط ہے, مسٹ ہے, شرط ہے کیا کہ عمل صالح. خالی ایمان لائے اور عمل نہیں تو ایمان ضائع. سورہ انعام میں بھی اللہ نے یہ بات بتا دی. سمجھا؟ آیت نمبر 158 158 کہ اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیک عمل نہیں کیا. اس نے اپنے ایمان میں ایمان رکھتا ہے لیکن نیک عمل نہیں کیا. سمجھا؟ آپ تو خسارہ اٹھائیں گے. عمل ضروری ہے, اس آیت سے پتہ چلا عمل ضروری ہے. سورہ عبس میں بھی دیکھ لو آپ, اللہ نے اس سے جو حکم دیا تھا اس نے اس پر عمل نہیں کیا. سمجھا آپ؟ تو عمل شرط ہے. اگر عمل نہیں کیے تو سیدھا جہنم میں چلے جائیں گے. تو آپ لوگ کو تو ایسا سلا دیا گیا ہے کہ بس کلمہ پڑھ لیے جنت. اسی لیے سب لوگ کلمہ پڑھے ہوئے نماز نہیں پڑھتے. سمجھا آپ؟ 5 ٹائم نماز نہیں پڑھتے, جمعہ پڑھتے, کوئی عید کو پڑھتے. سمجھا آپ؟ کچھ ملنے والا نہیں. جو 5 ٹائم نماز نہیں پڑھتا ہے وہ کافر ہے. سمجھا آپ؟ اللہ کے نبی نے فرمایا مومن اور کافر میں یہ فرق ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو مومن نماز کو آتے ہیں, حی علی الصلاح پہ قائم رہتے ہیں, حی علی الصلاح پہ لبیک کہتے ہیں. سمجھا آپ؟ جاتے ہیں حی علی الصلاح, آؤ نماز کی طرف. کافر میں کیا فرق ہے؟ وہ نہیں آتے. اذان ہوتی تو کافر نہیں آتے نا. تو جو کلمہ پڑھے وہ بھی نہیں آئیں گے تو وہ بھی کافر ہے. تو کلمے کا اقرار جھوٹا ہے. اللہ بلا رہا ہے حی علی الصلاح تو نہیں جا رہے, نہیں پڑھ سکے. سورہ قلم میں ہے نا آیت نمبر 42 میں, اس دن سجدے کے لیے بلایا جائے گا. سمجھا؟ سورہ قلم میں یا قیامہ میں ہے, دیکھ لو آپ. اس دن قیامت کے دن سجدے کے لیے بلایا جائے گا تو وہ لوگ سجدہ نہیں کر سکیں گے. جو دنیا میں جب بلایا جاتا تھا تو تندرست تھے, ایک دم صحیح سالم تھے. دنیا میں جب بلایا جاتا تو وہ نہیں پڑھتے تھے نمازیں, تو وہ لوگ اس دن سجدہ نہیں کر سکیں گے قیامت کے لیے. جھکنا چاہیں گے لیکن ہڈی, پیٹ کی ریڑھ کی ہڈی جو ہے ایسی, وہ ہڈی جھک نہیں پائے گی. سمجھا؟ ایک دم تختے کے جیسی ہو جائے گی. جھکنا چاہیں گے اس دن تو آدمی سوچے گا نا, ہر آدمی میں سجدہ کر لوں, اللہ سجدے کے لیے بلا رہا ہے تو کر لوں. نہیں کر. آج دنیا میں جب بلایا جا رہا ہے, اللہ بلا رہا ہے, اللہ ہی بلا رہا ہے. وہ حی علی الصلاح 5 ٹائم بلا رہا ہے نا, وہ اللہ بلا رہا ہے. اللہ کا حکم ہے لوگوں کو نماز کے لیے بلاؤ. سمجھے؟ ہے نا؟ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ختم ہے ان کا معاملہ. تو اسی لیے عمل ضروری ہے, نماز, روزہ, اور پھر نیک عمل کر بھی رہے تو اس کے ساتھ میں شرک نہیں ہونا چاہیے. سمجھا آپ؟ دیکھیے کتنے تقاضے, کتنی باتیں. ایمان لاؤ تو عمل ضروری ہے, اور عمل کرو تو شرک سے پاک, بدعت سے پاک. یعنی ہم نیک عمل کر رہے ہو, نماز روزہ حج, تو اس میں شرک کی ملاوٹ نہیں ہونا چاہیے. شرک کیے تو سارے عمل ضائع, سارے عمل برباد. دیکھیے آپ, عمل بھی کرنا ہے تو کیسا؟ شرک سے پاک. سورہ زمر آیت 65 میں اللہ فرما رہے ہیں, اے نبی ہم آپ کو بھی فرما رہے اور آپ سے پہلے جتنے پیغمبر تھے سب سے کہا تھا کہ اگر تم نے شرک کیا تو سارا تمہارا عمل برباد ہو جائے گا. شرک کیے تو پیغمبر کے نیک عمل برباد. کلمہ ہی پڑھتے تھے نا پیغمبر تو. سمجھا؟ اللہ کو مانتے ہی تھے نا, پیغمبر بھی تھے, پھر بھی وہ اللہ فرما رہے اگر شرک کرتے تو سارے نیک عمل ضائع. سورہ زمر آیت 65. تو آپ لوگ خیال میں مت رہو, ایک دم خام و خیال میں, خواب و خیال میں کہ بھائی بس کلمہ پڑھ لیے جنت. ایسا نہیں ہے. کلمہ پڑھنے کے بعد عمل ضروری ہے. سب حکم ماننا, جو اللہ نے فرمایا کرنا وہ کام پہ عمل کرنا, اور جو کام منع فرمایا اس سے رک جانا, وہ کام نہیں کرنا.
اللہ کے حکم پہ عمل ضروری ہے، سمجھا؟ اور عمل کرنے کے بعد شرک اور بدعت سے پاک۔ سورہ انعام میں بھی ہے آیت نمبر 88، 83، 84، 85، 86، 87، یہ 4 آیتیں 5 پڑھو، پیغمبروں کے نام اللہ نے گنوایا ہوا، موسیٰ، عیسیٰ، ادریس، ایوب، اسحاق، ابراہیم، سب پیغمبر۔ اللہ فرما رہے اگر یہ پیغمبر بھی شرک کرتے تو ان کا سارا کیا ہوا اکارت ہو جاتا۔ آیت نمبر 88 سورہ انعام، اگر یہ حضرات بھی شرک کرتے تو ان کا سارا کیا کرایا حقارت ہو جاتا، کچھ نہیں، سیدھا جہنم، سب بیکار۔ پیغمبر لوگ کو بول رہا ہے اللہ، قرآن نے سب بات بتایا ہے۔ ایمان لانے کے بعد عمل ضروری ہے، اور عمل بھی شرک سے پاک، سمجھا؟ جو کوئی ایمان کے ساتھ شرک کرا اس کے سارے عمل ضائع، ہے نا؟ سورہ مائدہ میں ایمان کے ساتھ کفر، سارے عمل برباد۔ کفر کس کو بولتے ہیں؟ ایمان کے ساتھ کفر، وہاں شرک بولا، یہاں کفر۔ کفر یعنی اللہ کی باتوں کا انکار کرنا، اللہ کی بات کا انکار ایمان رکھتے ہوئے۔ اللہ، آپ لوگ ایمان رکھ رہے ہیں نا، سب لوگ انکار کر رہے ہیں نا اللہ کی بات کا، جھوٹی حدیث مان رہے، قرآن کی بات کا انکار، جھوٹی حدیث مان رہے ہیں نا آپ لوگ، بخاری کی جھوٹی حدیث، نبی پہ جادو ہوا، قرآن کے خلاف، قرآن میں لکھا ہے نہیں ہوا، تو آپ لوگ حدیث مان رہے ہیں بخاری کی، تو اللہ کی بات کو جھٹلا رہے، تو یہ کفر ہے۔ اللہ کی بات کو جھٹلانا کفر ہے، انکار کرنا نہیں ہوا ہی ہے۔ اللہ بول رہے نہیں ہوا ہے۔ ظالم کہتے ہیں نبی پہ جادو آئے، نبی آپ کے بارے میں کیسی باتیں کر رہے ہیں، گمراہ ہو گئے، راستہ نہیں پا سکتے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت 47، 48، 47، 48، جب ان کو کہا گیا تو آپ لوگ بھی وہی کہہ رہے تھے، ان کو بھی جہنم، آپ بھی وہی کہہ رہے، آپ کو بھی جہنم، وہی بات کر رہے آپ بھی، سمجھا؟ تو بخاری کی جھوٹی حدیث مان رہے، اللہ کی بات کا انکار، تو کیا ٹھکانا ہے؟ جہنم۔ ایمان رکھتے ہوئے کفر، ایمان رکھتے ہوئے شرک، ضائع سارا عمل، اور یا ایمان رکھتے ہوئے کفر کر رہے، سارا عمل ضائع، سمجھا؟ آپ یہ سب باتیں کیوں بتایا؟ آپ مان رہے ہیں نا جھوٹی بخاری میں حدیث سے نبی بخشوائیں گے، اللہ بول رہا ہے نہیں بچا سکتے، نبی نہیں بخشوا سکتے۔ نبی کو کہلوا دیا سورہ جن آیت 31 میں، کہہ دو میں تمہارے حق میں نفع نقصان کا کوئی اختیار نہیں رکھتا، سورہ جن میں فرما دیا آیت نمبر 21۔ اور سورہ زمر میں بھی اللہ فرما رہے ہیں بھلا جس شخص کا فیصلہ ہو گیا، جو لوگ آگ میں، دوزخ میں ہے، کیا آپ اس کو بچا سکتے، چھڑا سکتے؟ دیکھو سورہ زمر آیت 19 وہاں بھی ہے، سمجھا؟ اللہ تعالیٰ کیا انصاف ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، کوئی بھی ہو، پیغمبر ہو یا پیغمبر کا بیٹا ہو، یا بیوی ہو، کوئی بھی ہو، یا باپ ہو، سمجھا؟ پیغمبر لوگ نہیں بچا سکتے نا اپنے باپ، بیوی، بچے کو، تو پھر امتیوں کو تو چھوڑ ہی دو آپ، سوچو۔ ابراہیم علیہ السلام پیغمبر ہے، باپ کو نہیں بچا سکتے، باپ جہنمی، ابراہیم علیہ السلام جنتی، نوح علیہ السلام پیغمبر ہے، جنتی، بیٹا جہنمی، نہیں بچا سکتے۔ لوط علیہ السلام جنتی ہے، پیغمبر، نوح علیہ السلام جنتی، یہ دونوں کی بیوی جہنمی۔ سورہ تحریم آیت 10، اللہ فرما رہی ہے میرے نیک بندے اپنی بیوی کے کچھ کام نہیں آ سکتے، سمجھا؟ اللہ کیا انصاف ہے، پیغمبر ہو یا پیغمبر کا بیٹا ہو، یا باپ ہو، بیوی ہو، کوئی بھی ہو، تو امتیوں کا تو چھوڑ دو۔ نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ کو بھی فرمایا، آپ لوگ کی یہ سب قرآن کی باتیں بتا رہا تھا، آپ کو تو حدیث زیادہ مانتے، قرآن کی بات کو تو آپ کو شعور ہی نہیں، اور کوئی بتا رہا ہے تو وہ سر سے اوپر، دل نہیں مان رہا ہے۔ حدیث بخاری کی ہے، مانو۔ بیٹی فاطمہ کو بولے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، بیٹی فاطمہ میں نہیں بخشوا سکتا، قیامت کے دن میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا، کیوں بولے؟ یہی سب قرآن کی باتیں نبی زیادہ جانتے ہیں۔ آپ لوگ کو تو گمراہی بات میں لگا دیا، سفارش کریں گے، نبی بخشوائیں گے، جہنم میں سے نکالیں گے، سب گمراہی باتیں قرآن کے خلاف۔ اسی لیے اللہ فرما رہے ہیں عمل کرو، عمل۔ سورہ عبس آیت 23، اللہ نے جو حکم دیا تھا اس نے اس پر عمل نہیں کیا، حکم پہ عمل نہیں کیا تو سیدھا جہنم، سمجھا؟ آپ کلمہ پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ تو بس جھوٹا ایک منہ سے دعویٰ ہے۔ اللہ بول رہے ہیں نا، اللہ دیکھے گا کون سچے کون جھوٹے، سورہ عنکبوت میں ایمان لانے کے بعد۔ سورہ نور میں بھی بتا دیا 47 آیت نمبر، یہ لوگ ایمان والے ہی نہیں ہے، کلمہ پڑھ رہے ہیں، اللہ رسول کو مان رہے ہیں، لیکن یہ ایمان والے ہی نہیں ہے۔ سب باتیں آپ سوچیے، آپ ایمان والے لوگ، نبی صحابی کے نقش قدم پہ چلنے کا حکم ہے، تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ، مانا علیہ و صحابی، میں اور میرے صحابی، سمجھا؟ سوچیے آپ، میری امت 73 فرقوں میں پڑ جائے گی، فرقے فرقے ہو جائیں گے میری امت میں، سارے فرقے جہنم میں سوائے ایک گروہ، ایک جماعت کے، جو نبی صحابی کے نقش قدم پہ چلیں گے، سمجھا؟ آپ سارے فرقے نماز روزہ آج کر رہے ہیں نا، دیکھ رہے ہیں نا سارے فرقے،
فرقے فرقے بریلی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، قادیانی، بوری، کھوجا، سمجھے، اور بہت سارے فرقے ہیں، سمجھے آپ، دنیا میں گنتے چلے جاؤ، ڈھونڈتے چلے جاؤ، پتہ نہیں کتنے فرقے، سب جہنم میں جائیں گے سوائے نقشے قدم پہ جو نبی صادق ہے، سمجھا۔ قرآن ترجمے سے پڑھیے تو سمجھ میں آئے گا۔ اور خانہ کعبہ میں دیکھیے ہدایت یافتہ عالم مفتی، خانہ کعبہ کے امام، سب قرآن کے مطابق عمل ہو رہا وہاں، سب دیکھو آپ، سمجھے آپ۔ اسی لیے اللہ فرمائے سورہ آل عمران میں، وہ خانہ کعبہ جو مکے میں ہے پوری دنیا کے لیے ہدایت ہے، سمجھا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 96 ہدایت ہے پوری دنیا کے انسانوں کے لیے، جہاں جو وہاں جیسا عمل ہو رہا ہے، جو جو کام وہی کام تم بھی کرو۔ خانہ کے کعبہ کے امام دیکھو آپ وہاں، سمجھا آپ، سب قرآن کے مطابق، قرآن ہدایت ہے، آپ مانتے نا، یہ ہدایت کی کتاب ہے، سورہ جاسیہ آیت 11، اس کو مانتے ہو نا، یہ بات کوئی آیت کو، ویسے ہی قرآن میں لکھا ہے کہ خانہ کعبہ بھی ہدایت ہے پورے عالمین کے لیے، ہدی للعالمین۔ قرآن پڑھو اور وہاں دیکھو کچھ کام نہیں ہوتا غلط وہاں، سب قرآن کے مطابق، سمجھے آپ۔ نہ کنڈا نہ کھچڑا نہ ہوتی ہے، پیغمبر کے نام کی نیاز، نہ ولی اللہ کے نام کی کا کھانا وہاں نہیں ہوتا، نہ واسطہ نہ وسیلہ نہ سفارش، وہاں کچھ نہیں۔ دیکھیے آپ کعبہ میں، سمجھا آپ، کبھی بھی واسطہ وسیلے سے دعا کرتے کیا کعبے میں؟ دیکھو آپ صدقے طفیل میں کبھی دعا کرتے نہیں، سب غلط کام ہے۔ کعبے میں ایک دم قرآن کے مطابق سب عمل ہوتا ہے، سمجھا۔ وہاں قرآن خوانی نہیں، مر گئے تو لوگ مرتے نا، یہاں پہ قرآن خوانی کر رہے، گمراہی، بدعت، سیدھا جہنم میں۔ قرآن خوانی کرے کہ جہنم میں؟ قرآن زندوں کے لیے آیا ہے، مرنے والے کے لیے تھوڑی آیا ہے کہ ان کو ٹرانسفر کرو، سب سسٹم نہیں ہے۔ خانہ کعبہ میں دیکھو نہیں ہوتا ہے، کیوں؟ قرآن میں لکھا تمہارا عمل تمہارے کام آئے گا، جو گزر گئے ان کا عمل ان کے کام آئے گا، سورہ بقرہ 134۔ وہاں کعبے میں اصال ثواب نہیں ہے، نہ قرآن خوانی، نہ تیجا، نہ دسواں، نہ چالیسواں، نہ برسی، کچھ نہیں، اصال ثواب کا اسلام میں کوئی سسٹم ہی نہیں۔ جو اس نے کر کے گیا اپنے ہاتھ سے اپنی زندگی میں، اس کو ملے گا، جو نہیں کیا دوسرے باپ بیٹا بیوی پہنچا رہے، ٹرانسفر کر رہے، سب گمراہی ہے، بلکہ پکڑ ہو جائے گی۔ دین میں نئی چیز بدعت، گمراہی، گمراہی کا ٹھکانہ جہنم، سمجھا۔ خانہ کعبہ میں دیکھو کچھ بھی نہیں ہے، نہ شب برات، نہ اس کا حلوہ نہ اس کا حلوہ، نہ مردوں کی عید، رات بھر جاگنا قبرستان وہاں ہی، نہ عروس ہے نہ سندل ہے، نبی کی قبر ہے صحابی لوگ کی، وہاں نہ عروس ہے نہ سندل ہے، سمجھا۔ کوئی کام نہیں، نہ تعویذ، نہ گنڈا، نہ جھاڑ، نہ پھونک، نہ دم، سمجھا۔ دم بھی منع ہے، تعویذ منع ہے، دم سب شرک ہے، تو وہاں کعبے میں نہیں ہوتا۔ اہل حدیث حضرات یہاں پہ دم کر سکتے جس میں شرکیہ کلمات نہیں ہے، پتہ ہی نہیں، بولتے ہم شرک نہیں کرتے، شرک میں مبتلا ہے، شرک کرتے، سمجھا آپ۔ شرک نہیں ہے تو وہاں کرو نا کعبے میں ذرا دم، تو دیکھوں میں بھی کرو دم کعبے میں، اگر جائز ہے۔ تم بولتے ہو نا اہل حدیث، وہاں گھومتے رہتے کعبے میں اہل حدیث، کعبے میں بولو نا، پکڑ پکڑ کے دم کرو اگر جائز ہے، منع ہے، شرک ہے۔ کعبہ ہدایت ہے پورے انسانوں کے لیے، قرآن جیسے ہدایت ہے اسے کعبہ بھی، اللہ فرما رہے، میں نہیں فرما رہا ہوں، اللہ فرما رہے ہدی للعالمین، وہ خانہ کعبہ جو مکے میں، ہدی للعالمین، سمجھا آپ۔ سوچیے آپ، قرآن کے مطابق وہاں ہر کام ہوتا ہے وہاں، یہاں دیکھو الٹ پلٹ ہر کام، وہاں دیکھو آپ، سمجھا آپ۔ ترجمے سے پڑھیے، جانکاری ہوگی، سمجھا آپ۔ کسی کے بھروسے پہ مت رہیے، عمل کریے جو اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ کے حکم پہ عمل کیے، نیک کام کیے، برے کام سے رک گئے، اللہ کے حکم پہ زندگی گزارے تو جنت ہے، ورنہ سیدھا نافرمانی کیے تو جہنم ہے، سمجھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔